بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمین وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین آمین اللہم انی اسألک علما نافعا آمین آمین وعملا متقبلا آمین ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم الہمنی رشدی آمین واعذنی من شر نفسی آمین اللہم آنس وحشتی فی قبری آمین آمین اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم آمین واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت آمین وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آمین آمین وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار آمین آمین واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔ بے شک بے شک قرآن انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔ قرآن انسانیت کے لیے منشور حیات ہے۔ قرآن انسان کے لیے ضابطہ حیات ہے، اور قرآن پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اور اس قرآن سے تعلق مضبوط کر لینے کے بعد دہر میں منظر کیا نظر آتا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اس قرآن کو یہ سمجھ کر سینے سے لگا لینا اور اس پر جان نچھاور کر دینا ضروری ہے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، اور پھر قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، تو اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں انسان چمکتا وہ ہے۔ انسان چمکتا ہے۔ تو آئیے بے شک اس نور کا حصہ لینے کے لیے، ہائے اس چمک کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے فرمان کی طرف اس انداز سے متوجہ ہو جائیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بے شک بے شک
جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، مکمل خاموش ہو کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم بے شک كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم
اب ہم ترجمہ پڑھیں گے. دوسرا راؤنڈ ہمارا ترجمے کا ہوتا ہے. وما منعہم، اور نہیں منع کیا انہیں، ان تقبل، اس سے کہ قبول کیے جائیں، منہم، ان سے، نفقاتہم، ان کے صدقات، الا، مگر اسی لیے، انہم، کہ انہوں نے، کفروا، کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا، اور نہیں، یأتون الصلاۃ، آتے نماز ادا کرنے، الا، مگر، وہم، اس طرح کہ وہ، کسالى، سست ہوتے ہیں، ولا ينفقون، اور وہ نہیں خرچ کرتے، الا، مگر، وہم، اس حال میں کہ انہیں، کارہون، ناگوار ہوتا ہے. فلا تعجبک، تو نہ تعجب میں ڈالے تمہیں، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، انما یرید، بے شک یہی چاہتا ہے، اللہ، لیعذبہم بہا، کہ عذاب دے انہیں ان چیزوں سے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وتزہق، اور نکلے، انفسہم، ان کی روح، وہم، اس حال میں، کافرون، کہ وہ کافر ہوں، ویحلفون باللہ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، انہم لمنکم، کہ وہ تم میں سے ہیں، وما ہم، حالانکہ نہیں ہیں وہ، منکم، تم میں سے، ولکنہم، لیکن وہ، قوم یفرقون، ایسی قوم ہے جو ڈرتے رہتے ہیں انجام سے. لو یجدون، اگر وہ پائیں، ملجأن، کوئی پناہ، او مغارات، یا غار، او مدخلا، یا کوئی سما جانے کی جگہ، لولوا الیہ، تو وہ ضرور پھر جائیں گے اس کی طرف، وہم یجمحون، بہت جلدی کرتے ہوئے، ومنہم، اور ان میں، من یلمزک، کوئی وہ ہے کہ طعن کرتا ہے تم پر، فی الصدقات، صدقات تقسیم کرنے کے معاملے میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، تو اگر انہیں دیا جائے ان میں سے، رضوا، تو راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ، اور اگر نہ، یعطوا، دیا جائے انہیں، منہا، ان سے، اذا ہم یسخطون، تو جب ہی وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ولو انہم، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ، رضوا، راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ، اس پر جو عطا فرمایا انہیں اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وقالوا، اور کہتے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ، بہت جلد عطا فرمائے گا ہمیں اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، انا الی اللہ، بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف، راغبون، رغبت رکھنے والے ہیں. انما الصدقات، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ تو صرف، للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں، والعاملین علیہا، اور مقرر کیے گئے زکوٰۃ کی وصولی پر، والمؤلفۃ، اور اسلام کی الفت ڈالی جائے، قلوبہم، جن کے دلوں میں، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں، والغارمین، اور مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃً، یہ سب فرض ہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ،
علیم حکیم، علم و حکمت والا ہے۔ بے شک بے شک۔ ومنہم الذین، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں، یؤذون، جو ستاتے ہیں، النبی، نبی نبیوں کو۔ کریم کو، ویقولون، اور کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ تو کان ہیں، یعنی کان کے کچے ہیں۔ قل اذن، فرما دیجئے وہ کان ہیں، خیر لکم، تمہارے بھلے کے لیے۔ یؤمن باللہ، وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور یقین رکھتے ہیں مومنوں کی بات پر، ورحمہ، اور رحمت ہیں، للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، منکم، تم میں سے، تم میں سے، والذین یؤذون، اور جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسم کھاتے ہیں منافق اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے اے مسلمانوں، لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں، واللہ ورسولہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول، احق، زیادہ حقدار ہیں، ان یردو، کہ وہ اسے راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر وہ ایمان والے ہیں، الم یعلموا، کہ انہیں معلوم نہیں، انہ، کہ وہ، من یحادد، جو مخالفت کرے، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ، تو اس کے لیے، نار جہنم، آگ ہے جہنم کی، خالداً فیہا، کہ ہمیشہ رہے گا اس میں، ذالک الخزی، یہی رسوائی ہے، العظیم، بہت بڑی، بہت بڑی۔ یحذر المنافقون، ڈرتے رہتے ہیں منافق، بے شک۔ ان تنزل، اس سے کہ نازل کر دی جائے، علیہم، ان کے خلاف، سورہ، کوئی ایسی صورت، تنبئہم، جو آگاہ کر دے انہیں، بما فی قلوبہم، جو کچھ چھپا ہے ان کے دلوں میں۔ قل استہزئوا، آپ فرمائیے منافقوں سے کہ مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرج، ظاہر فرمانے والا ہے، ما تحذرون، اس چیز کو جس کا تمہیں ڈر ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور یہ کہیں گے، انما کننا، کہ بے شک ہم تو تھے صرف، ناخوض، دل لگی کر رہے، ونلعب، اور کھیل رہے، قل اب اللہ، آپ فرما دیجئے کیا اللہ سے، وآیاتہ، اور اس کی آیات سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے، بعد ایمانکم، ایمان ظاہر کرنے کے بعد، ان نعفو، اگر ہم معاف بھی کر دیں، عن طائفہ، کسی گروہ کو، منکم، تم میں سے، تم میں سے، نعذب، تو عذاب دیں گے، طائفتم بانہم، دوسرے گروہ کو، کیونکہ وہی، کانو مجرمین، اصل میں مجرم تھے، المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعضهم، ایک دوسرے، من بعد، سے ہی ہیں، یامرون، حکم دیتے ہیں، بالمنکر، برائی کا، وینہون، اور روکتے ہیں، عن المعروف، نیکی یعنی بھلائی سے، ویقبضون، اور بند رکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھ، نسوا اللہ، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فنسیہم، تو اس نے بھی چھوڑ دیا انہیں،
ان المنافقین، بے شک منافق، ہم الفاسقون، بے شک منافق وہی نافرمان ہے یعنی فاسق۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، المنافقین، منافق مردوں، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کفار سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، استغفر اللہ، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، بے شک، فیہا، جس میں، ہیا حسبہم، یہی کافی ہے انہیں، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لعنت کی ہے اللہ نے ان پر، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب مقیم، دائمی عذاب ہے، مطلب ہمیشہ رہنے والا، قائم رہنے والا۔ کالذین، اے منافقوں جیسے وہ، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد، وہ تھے زیادہ سخت، منکم، تم سے، قوہ، قوت میں، و اکثر، اور زیادہ تھے، اموالا، مال میں، و اولادا، اور اولاد میں، فاستمتعوا، تو برت گئے، بخلاقہم، وہ اپنا دنیاوی حصہ، فاستمتعتم، تو تم نے برت لیا، بخلاقکم، اپنا دنیاوی حصہ یا اپنے دنیاوی حصے سے، کما، جیسے، استمتع، انہوں نے برت لیا، الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے دنیاوی حصے سے، وخود تم، اور ڈوبے رہے تم لذتوں میں، کالذی، جس طرح، خاضوا، وہ ڈوبے رہے، اولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت، کہ برباد ہو گئے، اعمالہم، بے شک، جن بے کے شک، اعمال، فی الدنیا، دنیا میں اور آخرت، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت اور میں، آخرت میں، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم الخاسرون، نقصان پانے اٹھانے والے ہیں۔ ہمارا تیسرا مرحلہ تفسیر کا ہوتا ہے۔ اب جتنی آیات کی تلاوت کی گئی اور جتنی آیات کا ہم نے ترجمہ پڑھا، انشاءاللہ اب ہم اس کی تفسیر سمجھیں گے۔ کل کی تفسیر کا اختتام ہوا تھا جد بن قیس منافق کے بارے میں اترنے والی اس آیت سے، جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگی بہانے سے، اور ساتھ ایک وعدہ کر لیا تاکہ میری بات کی تسلی ہو جائے، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ میں جانی طور پر جنگ میں تو شریک نہیں ہو سکتا، البتہ میں مالی مدد ضرور کروں گا۔ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے جی؟ تو اللہ پاک نے کیا جواب دیا کہ اے حبیب، آپ اس بدبخت کو فرما دیجئے کہ تم خوشی سے اللہ کی راہ میں دو یا ناخوشی سے دو، کسی حالت میں بھی تمہارا دیا قبول ہی نہیں۔ اور سبق ہم نے کیا اس سے سیکھا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کی ہوئی وہ نیکی صرف قبول ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، جس میں ریاکاری ہو، جھوٹ ہو، دکھاوا ہو، بدنیتی ہو، وہ پہاڑوں کے برابر بھی مال خرچ کیا ہوا ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہمارا کل کے سبق کا اختتام تھا۔ اب یہاں سے آگے چلنے لگے ہیں، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کی پہلی آیت میں جو مضمون آ رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اور ان کے صدقات قبول کیے جانے میں جو چیز مانع ہے، یعنی رکاوٹ بن رہی ہے، جس وجہ سے اللہ نے منع کیا کہ ان کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہوگا، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ تو کافر اکیلا پوری دنیا کے فلاح و بہبود کا کام کرتا رہے، اتنی نیکیاں کر لے،
کہ کسی دوسرے کو نیکی کرنے کی گنجائش نہ بچے، تب بھی اس کا کچھ قبول نہیں ہوتا۔ اور کون سی چیز ان کا مال قبول نہیں ہونے دے گی؟ وہ یہ ہے کہ وہ یہ جملہ سنیے گا ذرا، پیچھے میری آواز جا رہی ہے تو ہاتھ اٹھائیں ذرا، یس۔ اگلا جملہ یہ ہے کہ ان کا مال اور ان کے صدقات اللہ اس لیے قبول نہیں کرے گا کہ یہ نماز کی طرف سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ میں نے یہ عرض نہیں کیا اور قرآن نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ یہ سارے لوگ جو لٹک لٹک کے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، اور آخر وقت تک اس کو مؤخر کرتے جاتے ہیں، یہ جملہ ان کے لیے ہے۔ تمام عبادتوں کی جان اور تمام عبادتوں کا مرکز نماز، صلاح، جب اس کی ادائیگی میں سستی ہے، کاہلی ہے، منافقت ہے، تو باقی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے۔ دیکھیے الفاظ کیا استعمال ہوئے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ نماز پڑھتے ہیں، بے نمازی نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر سستی سے، کاہلی سے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا کوئی صدقہ قبول نہیں۔ اور وَلَا يَنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، وہ مال خرچ کرتے ہیں مگر ناپسندیدگی سے، مجبوری سے، کسی کے مجبور کرنے سے یا کسی کے باندھنے سے، خود سے ان کے دل میں یہ محبت اور خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو بندہ منافق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہر مال اس کا مردود ہے۔ وجہ اللہ پاک نے بتا دی، اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ سے ثواب ملے گا، بلکہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ انہیں کہہ رہے ہیں خرچ کریں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ ایسی کسی عبادت کا اجر اور ثواب نہیں دیتا۔ اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہمیں معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ سستی کے ساتھ نماز پڑھنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ میں نے کیا بولا؟ سستی کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر بولیے کس کا طریقہ ہے؟ تو آج سے ساری سستی آپ یہاں چھوڑ کر جائیں گے۔ اذان سنتے ہی مومن کو نماز کی فکر لاحق ہو جانی چاہیے۔ اگر وہ کسی وجہ سے مصروف ہے تو جب تک وہ نماز پڑھ نہ لے اس کے دل میں قرار نہیں آنا چاہیے، چین نہیں آنا چاہیے جب تک اس کی نماز ادا نہ ہو جائے۔ جن لوگوں نے نمازوں سے محبت کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ اعزاز عطا کیا ہے کہ دنیا ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی رشک کرتی رہی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے بزرگ ہوئے ہیں، جس شخص نے ان کو قبر میں اتارا اس نے ان کے بارے میں یہ بیان دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی یا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس بندے نے حضرت ثابت بنانی کو قبر میں اتارا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو قبر میں اتارا، مٹی برابر کر دی، تو اچانک تھوڑی سی جگہ سے مٹی قبر کے اندر نیچے گر گئی، وہاں سے سوراخ ہو گیا اور سیدھی نظر میری طرف، آپ کی نظر میری طرف، سیدھی نظر کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جب پڑی، ابھی مٹی ڈالی جا رہی تھی، لوگ قبر سے غائب نہیں ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ جب قبر کے اندر نظر پڑی تو ہم نے کیا منظر دیکھا
کہ ثابت بنانی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ والے آدمی سے پوچھا کہ تم نے بھی دیکھا یا صرف مجھے نظر آیا ہے؟ اس نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم تدفین سے فارغ ہو گئے تو ان کے پیچھے ان کی بیٹی تھی گھر میں، ہم ان کی بیٹی کے پاس گئے اور ہم نے جا کے پوچھا کہ آپ کے والد کیا عمل کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ وہ تو اپنی قبر میں جاتے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب سنیے، جب ہم سچے دل سے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو ان کی بیٹی نے بتایا کہ 50 سال سے میرے والد کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ساری رات نماز ادا کرتے، جس وقت رات ختم ہونے لگتی، سحری کا وقت آتا تو وہ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں میں سے کسی کو قبر میں نماز کی توفیق عطا کرے تو مجھے عطا فرمانا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ تو ہمشیران محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ساری زندگی میں کوئی نماز ہمیں ایسی نصیب ہوئی ہے کہ جس کے بعد ہمارا بھی دل کرے کہ اللہ پاک قبر میں بھی ہمیں اس کام میں لگا دے؟ نہیں، ہم تو دنیا میں بھی چھٹکارا چاہتے ہیں اس سے۔ ہم کب چاہیں گے کہ قبر میں جا کے ہمیں آرام نہ ملے؟ ہم تو آج بھی ذرا نیند آئی ہو تو 4 نمازیں اکٹھی قضا کر دیتے ہیں، تو قبر میں تو پھر یہی دل کرے گا کہ کوئی ہمیں ہلائے بھی نہ، لیکن یہ تو نصیب کی بات اور ہمارے اعمال کی بات ہوگی کہ وہاں ملے گا کیا ہمیں۔ لیکن آج اگر سچے دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو انشاءاللہ العزیز اس کا حصہ یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اس سے پھر ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنی زکاتیں، فطرانے، عشر، فدیے تنگ ہو کر، بوجھ سمجھ کر، ٹیکس سمجھ کر ادا کرتا ہے تو یہ کس کے طریقے کو فالو کر رہا ہے؟ ذرا بول کے بتائیے، کم آواز آئیے۔ منافقوں کی۔ یہ آپ سب کے لیے سمجھنا اشد ضروری ہے۔ ہم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو 10 بار سوچتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دوں تو کہاں سے دوں، فطرانہ دینا ہے تو کہاں سے دوں، عشر اپنی فصل کا دینا ہے تو کہاں سے دوں، وہ تو کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ایسے طریقوں سے سچی توبہ کیجئے کہ یہ طریقے خالصاً منافقوں کے طریقے ہیں، یہ ایمان والوں کے طریقے نہیں ہیں۔ ایمان والے کا طریقہ ہے کہ اللہ مال مانگے تو عثمان غنی کی طرح، ابو بکر صدیق کی طرح، مالک بن عوف کی طرح ڈھیروں کے ڈھیر پیش کر دو، اللہ اس کے بدلے میں کروڑوں ڈھیر تمہیں عطا کر دے گا۔ اور وہ جان مانگے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کر دو۔ ہمارا ہے ہی کیا؟ جان بھی اس کی، مال بھی اس کا۔ تو فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت اور آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکالے۔ اس آیت میں اگرچہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، مگر اس سے مراد مسلمان ہے۔ یہ خطاب نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سے کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے، ہم بھی بعض اوقات اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جو بندہ کھلے عام برے اعمال کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، مخلص نہیں ہے، نہ اپنے رشتوں کے ساتھ، نہ اللہ کے ساتھ، نہ رسول کے ساتھ، تو اللہ نے مال و دولت کی ریل پیل کی ہوئی ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، بزنس ہے، زمینیں ہیں،
بے شمار دیا ہوا ہے. اور ایک وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اور وہ بیچارہ اتنا غریب ہے کہ 3 وقت کی روٹی نہیں چلا سکتا. اب یہ ہے ہمارا امتحان. پھر ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے ہیں، تہجد بھی پڑھی دی ہے، صبح اٹھ کے اللہ دی قرآن بھی پڑھی، اللہ دا قرآن بھی پڑھی دا ہے. پتہ نہیں پھر کی مصیبتیں، نہ ساڑی دال روٹی چل دی ہے، نہ کاروبار چل رہا ہے. اس کے پیچھے اللہ کی کتنی بڑی رحمت کار فرما ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم مومن کے اوپر کار فرما ہے. اللہ پاک یہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو مال کیوں دیتا ہوں، دولت کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ اس مال اور دولت کی وجہ سے ان کا قرار جاتا رہے، آرام جاتا رہے، سکون جاتا رہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ کسی دنیا دار مالدار کو قرار ہوتا ہے، سکون کی نیند آتی ہے؟ نہیں. وہ تو باہر بھی نکلے تو 2-2 3-3 گن مین آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارے اپنی خوشی سے سانس بھی نہیں لے سکتے، اپنی عزت سے گاڑی چلا کے باہر بھی نہیں جا سکتے. قرار غارت ہو گیا، راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند غارت ہو گئی، راحت جاتی رہی، سکون جاتا رہا. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو اس کام میں لگا دیا. دن رات مشقت کرو، محنت کرو، مال کماؤ، اور خوشیاں اور سکون تم سے کوسوں دور ہو جائے. اور جب مرنے لگو تو اس مال کی حسرت میں مر جاؤ، نہ آگے کا کچھ ملے اور نہ یہاں کا کچھ ساتھ جائے. یہ حکمت ہے ان لوگوں کو مال دینے کی. ہم اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس مال و دولت ہے تو شاید اللہ ان کو دیکھتا ہی نہیں، اللہ کو یہ نظر ہی نہیں آتے، یہ اتنے برے ہیں، یہ اتنی زیادتیاں کرتے ہیں، مگر مال و دولت ہے کہ ختم نہیں ہوتا. ہم نے مال و دولت کو کامیابی سمجھ لی. یاد رکھو کہ مال و دولت، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، گاڑیاں، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو سکون بھی ملے، عزت بھی ملے، وقار بھی ملے، اللہ کی محبت بھی ملے، نبی کی غلامی بھی ملے. یہ کامیابی. اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ دنیا میں انہیں اس لیے زیادہ دیتا ہوں لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اس دنیا کی زندگی میں اسی مال کی وجہ سے ان کو سزا ملے، عذاب ملے. اب آپ کہیں گے کہ اس طرح تو بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، غریبوں کے گھر چلاتے ہیں. مالدار تو پھر وہ بھی ہیں. اور ایسے مالداروں کے تذکرے تو میں نے کل بھی آپ کو سنائے تھے. مالدار تو حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت مالک بن عوف کے مال کا بھی تذکرہ کل میں نے کیا تھا، حضرت طلحہ کے مال کا ذکر بھی کیا تھا. حضرت عثمان غنی کے مال کا ذکر تو کیا، ان کے تو ثبوت آج بھی مدینہ منورہ میں رکھے پڑے ہیں. ایسا مال بھی کسی کو دیا ہوگا اللہ نے. تو پھر بعض مومن بھی اتنا مال و دولت رکھتے ہیں اور منافق بھی رکھتے ہیں، تو فرق کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دونوں کے مال میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے مال میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر تو وہ بھی کمائی میں مشقت کرتا ہے، یہ بھی کمائی میں مشقت کرتا ہے، لیکن ایک کے حق میں یہی مال عذاب ہے اور دوسرے کے حق میں یہی مال رحمت ہے. عذاب کس کے حق میں ہے؟ جو اپنی خواہشات پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی دنیا بنانے کے لیے اور واہیات کاموں کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے اپنا مال جمع کرتا ہے. اور دوسرا کون ہے؟ وہ مال جمع کرتا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیتا جاتا ہے، رب اس کے بدلے میں اس کو اور دیتا جاتا ہے. تو پھر دونوں کے انجام میں فرق کیا ہوا کہ یہ جو مومن مال کما کے اس پہ محنت کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کروڑوں درجے اس کو اجر و ثواب دے رہا ہے، اور جو منافق اور کافر مال کما رہا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب بڑھ رہا ہے. تو کتنا بڑا فرق سمجھ میں آ گیا. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی کسی منافق اور بد دین کے مال سے دھوکہ نہ کھائیں.
جو غافل مالدار ہوتا ہے یاد رکھو کہ اس کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے، بڑی تکلیف سے اس کی جان نکلتی ہے۔ ایک اسے اس وقت پتہ ہے کس چیز کی تکلیف ہوتی ہے؟ جسم سے جان نکلنے کی، اور دوسری تکلیف اس کو یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو سارا مال و دولت ہوتا ہے نا، فرشتے اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں، اور وہ حسرت سے اس مال و دولت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ بتائیں، ایک چھوٹا سا مکان 2 مرلے کا بنایا ہو نا، اور کوئی ظالم آ کے زبردستی وہاں سے نکال دے، قبضہ کر لے، اور آپ کو کہے کہ آپ اس مکان کو چھوڑ کے نکل جائیں، 10 بار پلٹ کے آپ اس مکان اپنے کو دیکھتے ہیں کہ میں نے کتنی محنتوں سے بنایا تھا، آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو بندہ ساری زندگی کی کمائی مرتے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مرتا ہے، تو سوچئے اس کے اوپر کتنی حسرت ہوتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی حال میں فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ تمہیں میں سے ہیں۔ یہ موضوع چل رہا ہے نا پیچھے سے، یہ قسمیں کھانے والے بھی منافق ہی، اور ان کا وتیرہ کیا تھا کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے اور انہیں کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، اور ہم کوئی تمہارے غیر نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا هُم مِّنكُمْ، در حقیقت یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، ہاں وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں، وہ ڈر کر یہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ لو یجدون ملجأ، اگر ان کو کوئی پناہ مل جائے نا، او مغارات، یا کوئی غار مل جائے، او مدخلا، یا کوئی سما جانے کی جگہ مل جائے، لولوا الیہ وہم یجمحون، تو وہ رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب منافقت کرتے ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں جھوٹ بول کر کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری جماعت میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ تقیہ کرتے ہیں۔ تقیہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کو چھپانا، چھپا کر کسی دوسری چیز کا اظہار کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تقیہ کرنا یعنی حقائق کو چھپانا، یہ کسی مومن کا کام نہیں کہ آپ اندر کوئی بات اور رکھیں اور زبان پر لوگوں کے سامنے کوئی اور بات کریں۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو آج تو ہر تیسرے بندے کا یہی کام ہے، اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، وہ زبان سے لوگوں کے سامنے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ کام کسی مومن کو زیب نہیں دیتا، یہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ منافقوں کا کام ہے۔ تو ہم یہ سب کچھ روزانہ کیوں سن رہے ہیں سامعات محترم؟ آپ سب کو روزانہ یہاں کیوں دعوت دی جاتی ہے؟ آپ سفر کر کے کیوں آتے ہیں کہ ہر روز اپنا جائزہ لیں اور چیک کریں کہ ان میں سے کتنی باتیں ہمارے اندر ہیں، اور سننے کے بعد توبہ کر کے اس کو اپنے اندر سے نکال لیں۔ آپ مومن ہیں تو پھر مومن بنیں، آپ مسلمان ہیں تو پھر منافقوں والی باتیں اندر سے نکال کے پھینک دیں، پھر کوئی چیز آپ کے اندر منافقوں والی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک نورانی پلیٹ فارم دیا ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی برائیوں سے قطع تعلقی کرنے کے لیے، اور نیکی کے راستے کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے اس ماہ مقدس کو خاص رحمتوں کا مہینہ بنایا ہے۔ آپ اس وقت ہزاروں لوگ یہاں بیٹھے الحمدللہ جو قرآن کریم کی یہ تشریحات سماعت فرما رہے ہیں، تو اگر ہم ہر اس محفل میں سنی گئی برائیاں جھٹک کر نکال کر عزم کر کے اٹھیں کہ یہ میرے اندر بھی برائی ہے، یہ میرے اندر بھی برائی ہے، تو مجھے آج سے ہی اس کو نکال دینا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہی طریقہ ہماری اصلاح کا ہے، اور اسی سے ہم نیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوسری بات
اس سے کیا پتہ چلی کہ جس وقت انسان کا قول اور فعل دونوں برابر نہ ہوں تو وہ ہزاروں بار بھی انسان قسم کھائے تو اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی مسلمان اور ایک ظاہری مسلمان۔ یہ تو مشکل بات نہیں ہے نا، یہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ حقیقی مسلمان کون ہے؟ جس کا قول، فعل، اعمال، افعال، ہر چیز دین اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہے۔ اور جو بندہ زبان سے تو کسی کو بات نہیں کرنے دیتا کہ خبردار میں بھی مسلمان ہوں، میرے اوپر کسی قسم کا کوئی بلیو نہ کرنا، لیکن جب آپ اس کا عمل دیکھیں گے وہ سراسر اسلام کے خلاف ہوگا، سنت رسول کے خلاف ہوگا، قرآن کریم کے فرمودات کے خلاف ہوگا، تو یہ کیا حقیقی مسلمان ہوگا؟ نہیں، یہ ظاہری مسلمان تھے۔ لیکن جو منافق تھے نا، منافق صرف قومی مسلمان تھے، دینی مسلمان نہیں تھے، یعنی معاشرے کے اعتبار سے یہ سمجھے جاتے تھے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے انہیں حکم دے دیا، پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا، انہیں کیٹیگوریکلی منع کر دیا گیا کہ خبردار تم میں سے کوئی بندہ آج کے بعد مسجد الحرام میں نہیں جا سکتا۔ اور اس کی وضاحت میں آپ نے پڑھا کہ مسجد الحرام چونکہ سب سے مقدس مسجد تھی اور ان لوگوں کا تعلق بیسیکلی وہی کا تھا، اس لیے اس کا نام لیا، ورنہ دنیا کی کوئی بھی مسجد جو ہے وہاں پہ کوئی مشرک، کوئی کافر نہیں جا سکتا۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان منافقوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور مسلمانوں سے بغض کا عالم یہ ہے، اتنا بغض رکھتے ہیں کہ اگر انہیں تمہارے پاس سے الگ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، کہیں زمین میں سما جانے کی جگہ مل جائے، اور وہ یہاں سے بھاگنے پہ قادر ہوتے آپ کی بارگاہ سے، تو یہ بڑی جلدی یہاں سے اٹھ کے بھاگ جاتے، جیسے کوئی رسیاں توڑا کے بھاگتا ہے، اور یہ وہاں چلے جاتے، یہ کبھی بھی یہاں نہ بیٹھتے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کے بس میں بھاگنا نہیں ہے، یہ لوگ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، اس لیے یہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقے بانٹنے پر تمہارے اوپر الزام دیتا ہے، تانا دیتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ حالت ان کی یہ ہے کہ اگر ان میں سے یعنی ان صدقات میں انہیں کچھ ملے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ مشہور آدمی جس کا حدیث پاک میں تمام طالبات نے نام بھی پڑھ رکھا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ذوالخویسرہ۔ یہ ذوالخویسرہ نامی بندہ جس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اسی بندے سے خوارج کی ابتدا ہوئی، خارجی لوگ اسی کا فرقہ ہے اور اسی سے آگے ان کی ابتدا ہوئی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کسی جنگ سے مال غنیمت آیا تھا، آپ تقسیم فرما رہے تھے، تو ذوالخویسرہ آیا، اس نے مال تقسیم کرتے دیکھا تو آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ عدل کیجئے، عدل کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی کسی کی زیادتی برداشت نہیں کرتے تھے، جلال میں ہمیشہ کی طرح آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دوں، اس گستاخ کو ابھی قتل کر دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر اس کو چھوڑ دو، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں، آگے چل کے اس کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم دیکھو گے کہ وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے تمہیں لگے گا کہ ہماری نمازیں تو ان کے سامنے نمازیں ہی نہیں ہیں۔
ہماری نمازیں تو بالکل بیکار ہیں۔ اگر تم ان کے روزوں کو دیکھو گے، بظاہر ان کی نیک کاری کو دیکھو گے، ان کے قرآن کو پڑھتا ہوا سنو گے، تو تمہیں لگے گا کہ ہم تو بالکل بیکار ہیں، نہ ہماری نماز، نہ ہمارا روزہ، نہ ہماری تلاوت، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا حقیقت میں وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ شاندار پڑھا ہوا قرآن ان کے گلوں سے نیچے ہی نہیں اترے گا، وہ اوپر اوپر ہی آوازوں تک محدود ہوگا۔ گلوں سے نیچے اترنے کا کیا مطلب؟ نہ اترنے کا کہ اس کا عمل، اس کی حقیقت، اس کی محبت ان کے دلوں میں قطعاً نہیں ہوگی۔ سب دکھاوے کے لیے وہ خوبصورت آوازوں کے ساتھ لوگوں کو سنا سنا کے بے وقوف بنائیں گے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل کر پار ہو جاتا ہے اور پیچھے کوئی سوراخ تک نظر نہیں آتا، بالکل اسی طرح ان کے اوپر دین کا کوئی اثر نظر نہیں آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی نشاندہی فرماتے ہوئے جب یمن کے لیے، شام کے لیے برکت کی دعا کی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ نے پھر دعا کی تو شام اور یمن کے لیے دعا کی، نجد کی دعا نہیں۔ تیسری بار پھر فرمایا گیا، عرض کیا گیا، آپ نے وہی کیا۔ جب تیسری بار آپ نے دعا نہیں کی تو صحابہ نے عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نجد سے زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے اور وہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا، اور وہ اسی شخص کی اولاد سے اور اسی کے گروہ سے لوگ ہوں گے جو آج یہ اعتراض کر رہا ہے، لہٰذا اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پتہ چلا دنیاوی نفع پر، یعنی دنیا کا فائدہ ملے تو بندہ اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جا کے راضی ہو جائے، اور جب اس کو اپنی خواہش کے مطابق دنیا کا فائدہ کسی اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی کی بارگاہ سے نہ ملے تو وہ ناراض ہو جائے، تو یہ طریقہ خالص منافقوں کا طریقہ ہے۔ کسی منافق اور کسی مخلص کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے پہچاننے کا یہی طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی اللہ والوں کی درگاہوں میں، آستانوں پہ جاتے ہیں، بڑی عقیدتیں ہوتی ہیں، دعائیں کروانے، تعویذ لینے، اپنی خواہشات پوری کروانے، اور اگر کبھی کسی وقت کوئی اللہ کا ولی اس طرح توجہ نہ کرے یا اس کی دعا قبول نہ ہو تو ان کے نزدیک اس سے بڑا ناقص بندہ کوئی ہوتا ہی نہیں، اور پھر ان کی ساری عقیدت بھی ختم ہو جاتی ہے، محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، آنا جانا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ جن لوگوں کا اس انداز سے کسی بھی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہے یا اللہ کے محبوب سے اس لیے تعلق ہے کہ وہ احکام انہیں ملے جو ان کی پسند کے ہیں اور جو نبی کی پسند کے ہیں، ان کو ماننے کے لیے کوئی مجبور نہ کرے، تو ایسا بندہ ان منافقوں سے بھی بدتر ہے۔ اس کا کوئی تعلق اللہ والوں سے نہیں ہے، یہ ساری مطلب پرستی ہے، اور ایسا بندہ کسی کی تعظیم نہیں کرتا، یہ ساری تعظیم اپنی کرتا ہے یا اپنی خواہشات نفس کی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس پہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا، اور جو ملا اس کے ملنے پہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، تو ان کے اس جملے کے کہنے پر اللہ اتنا راضی ہوتا اور اتنا فضل ہوتا کہ اللہ فرما رہا ہے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ ان قریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کریں گے۔ انا الی اللہ راغبون، کہ بے شک ہم اسی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اب ما آتاہم اللہ ورسولہ سے کیا پتہ چلا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں، صرف اتنا کہو کہ اللہ کافی ہے، اور مدد لو تو صرف اللہ سے لو، رسول کا نام مت لو۔ آئیے ذرا قرآن کریم کو دیکھیے، قرآن کریم کا مزاج کیا ہے؟
قرآن خود یہ فرما رہا ہے، جو بھی آپ نے آیت کریمہ سنی، سیؤتین اللہ، یوں ہی کہنا چاہیے تھا پھر اللہ کو بھی کہ اگر رسول کچھ نہیں دے سکتے اور رسول کو اللہ نے بے بس بنایا ہے تو پھر یہی کہنا چاہیے تھا کہ ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے دے گا، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا کریں گے، ہمیں اپنے فضل سے۔ یہاں فضل ہی ماں نہیں کہا، تثنیہ کی ضمیر نہیں آئی، واحد کی ضمیر آئی ہے، پتہ چلا کہ اللہ کا دینا اور رسول کا دینا دو الگ الگ دینے نہیں بلکہ ایک ہی دینا ہے۔ جیسا کہ خود رب کریم نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیک، کہ اللہ نے اسے نعمت دی اور اے نبی تو نے اسے نعمت عطا کی۔ تو خود اللہ کریم نسبت اپنی طرف اور اپنے نبی کی طرف فرما رہا ہے، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے فضل ایک ذکر کیا گیا، فضل دو ذکر نہیں کیے گئے۔ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک ہی فضل ہے اور دونوں کا نام لینا جائز ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ ایک دو دن سے وقتاً فوقتاً زکوٰۃ کے مسائل ویسے بھی ذکر ہو رہے تھے، تو الحمدللہ آج قرآن کریم میں بھی ہمارا سبق زکوٰۃ کے متعلق آ گیا۔ یہاں صدقات کا جو لفظ آ رہا ہے، صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، کیونکہ یہاں باقاعدہ طور پہ آگے ان لوگوں کا ذکر کر دیا گیا ہے جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو زکوٰۃ اس کو صدقہ واجبہ بھی کہا جاتا ہے شریعت میں، اس لیے یہاں صدقات کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ جو صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے محکمے میں کام کرتے ہیں ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوں ان کے دلوں کو اسلام سے جوڑنے اور الفت پیدا کرنے کے لیے، وفی الرقاب، اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، والغارمین، اور جو قرض دار ہیں ان کا قرضہ اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوں یا اللہ کی راہ میں کسی بھی دینی مقصد کے لیے نکلے ہوں، اور جو مسافر بندہ ہو، اگرچہ اپنے ملک میں اپنے شہر میں وہ صاحب نصابی ہو، لیکن حالت سفر میں اس کا مال ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا، سفر لمبا ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں، تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ چونکہ پیچھے بھی آپ نے سنا کہ منافقوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زکوٰۃ صدقات تقسیم کرنے پہ اعتراض کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ فوراً اتار کر بتا دیا کہ صدقات یعنی زکوٰۃ کے مستحق صرف یہ 8 لوگ ہیں، یہ جن کے نام آئے ہیں، انہی پر ہی زکوٰۃ صرف کی جائے گی، ان کے سوا کوئی اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کا کسی صدقے کسی زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ پاک نے آپ اور آپ کی اولادوں پر زکوٰۃ کا مال، صدقہ واجبہ کا مال ناجائز قرار فرمایا ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل نہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں سوچ کر یا تقسیم کار میں غلطی تو وہ کرے گا جس نے اپنا حصہ نکالنا اور وہ سوچے گا کہ مجھے اچھا حصہ مل جائے، تو نبی علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو تو زکوٰۃ لینا جائز ہی نہیں، لہٰذا آپ کو اس سے کیا لگے گا؟ اور پھر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے سلطان ہیں، تو یہ ساری کیا تھی؟ یہ اندر کی اپنی خباثت تھی جو اس مال کے لالچ میں اس کے منہ سے نکلی اور اس نے یہ الفاظ بولے۔
اب آج کے دور میں اس ساری لسٹ میں سے جو مؤلفۃ القلوب لوگ ہیں، یعنی نئے لوگ جو اسلام لائیں، تو ان کی دل جمعی کے لیے، ان کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے، یہ تب کی بات تھی جب اسلام کے آغاز کا دور تھا، غریبی تھی، فقر تھا، قسم پرسی تھی، اور اس وقت ان لوگوں کو اس کی ضرورت تھی۔ لیکن جب اسلام کا غلبہ عالم پہ ہو گیا، اب اس کے بعد یہ لوگ اس سے مائنس ہو گئے اور باقی لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور وہ العاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہوں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم سے جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کے محکمے میں کوئی سید ملازمت کرتا ہو تو اس کو زکوٰۃ کی رقم میں سے تنخواہ نہیں دی جائے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور اگر غیر سید ہے تو غیر سید اگر غنی بھی ہے تو پھر بھی اس کو اس مال میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ یا اس کا اعزازیہ دینا یہ جائز ہوگا۔ گردنیں چھڑانے سے کیا مراد ہے؟ وہ بھی خاص طور پہ حکم تو اس زمانے میں تھا، جو مکاتب غلام ہوتا تھا کہ وہ اپنے مالک سے آزادی چاہتا تھا تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مالک کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ اس کو دے کر اس کو سپورٹ کرے تاکہ وہ اپنی آزادی کی رقم جمع کرے۔ آج اگر کوئی غریب بندہ ناحق قید ہے اور اس کو چھڑانے کے لیے گھر والوں کے پاس رقم نہ ہو تو پھر اس کو بھی مدد کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے اگر کوئی سزا بھگت رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان میں سے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہیں، یہ ایسا گستاخی کا جملہ ہے جو ہم عامیانہ استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ہر بندے کی بات سن لیتا ہے نا، ہر بندے کی بات سن لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی کان کا کچا، وہ تو بس کان ہے کان، یوں بولتے ہیں نا یہ جملہ۔ یہ کتنا عامیانہ جملہ ہے اور کتنے نیچ لوگوں اور کتنی بری عادت والے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ جن کی اپنی کوئی رائے، اپنی کوئی سینس، اپنی کوئی سمجھ نہ ہو تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کان کا کچا ہے۔ اب یہ ایسے گستاخ اور ایسے خبیث لوگ تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جملہ بولتے اور کہتے کہ نبی تو کان کے کچے ہیں۔ یہ اپنی مجلسوں میں جب بیٹھتے تھے نا تو اس طرح کی ناشائستہ اور نازیبا باتیں آپس میں کرتے تھے، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ ہر مجلس میں ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ جو کم برے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی باتیں کرنے والوں کو کہتے کہ بھئی تم لوگ ایسی باتیں مت کرو، اگر تمہاری ان باتوں کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات سن کے جلاس بن سوید منافق کہنے لگا کہ ہمارا جو دل کرے ہم کہیں، ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک ایک بات آپ کی سینے کے اوپر لکھنے والی ہے، اس لیے کہ آج یہ اللہ ماشاء اللہ تمام بری عادتیں مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اندر ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم جو مرضی کہیں، جو مرضی کریں، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، ہم یہاں اپنی مجلس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اگر کسی نے جا کے شکایت لگا بھی دی تو ہم صاف مکر جائیں گے، ہم صاف مکر جائیں گے، ہم انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو یہ بات کہی نہیں، اور قسمیں کھا لیں گے، اس لیے کہ وہ تو نرے کان ہے، جس نے قسم کھا لی وہ مان جائیں گے، اس لیے ہمیں کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ایسے خبیث لوگوں کے لیے نازل فرمائی کہ تم لوگ ایسے جملے بول کر میرے محبوب کو ایذا پہنچاتے ہو۔ تو اے حبیب، ان کی اس بات کے جواب میں آپ انہیں فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب اگرچہ کان ہیں یعنی سننے والے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ان کا سننا تمہارے لیے بہتر ہے۔
کیا مطلب؟ آپ کو یہ بات بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یہی منافق ایک لمبے عرصے تک حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، جمعہ بھی پڑھتے، مجلسوں میں بھی آ کے بیٹھتے اور باتیں سن سن کے جا کے اپنی مجلسوں میں پھر ان کے خلاف پروپوگنڈے کرتے۔ حضور کو سب پتہ ہوتا لیکن آپ ان کو برداشت کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا سن کے چپ کر جانا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جس دن میرے نبی بول پڑے پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو پھر وہی ہوا، آگے چل کے ایک وقت آ گیا نا جب اللہ نے اپنے حبیب سے فرما دیا کہ اے حبیب آج جب یہ منافق آ جائے نا جمعہ پڑھنے کے لیے، ایک ایک کا نام لے کر ان کو باہر نکال دو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں کسی وجہ سے جمعہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، تو میں جب جلدی جلدی مسجد کے قریب آیا تو میں ڈر گیا، مجھے لگا کہ شاید لوگ جمعہ پڑھ چکے ہیں، اتنی تعداد میں لوگ باہر نکل رہے تھے تو مجھے لگا کہ شاید جمعہ کی نماز ہو گئی، لیکن جب میں اندر گیا تو پتہ چلا کہ جمعے کی نماز تو ابھی ہونی ہے، یہ سارے منافق ہیں جن کو حضور نے باہر نکال دیا، ایک ایک کا نام لے کے نکال دیا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جب تک میرے محبوب سن کے خاموش ہیں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ تمہارے پردے فاش ہو جائیں گے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ تمہارے سامنے جو اللہ کی قسم کھاتے ہیں نا، یہ اس لیے کھاتے ہیں کہ ان کی قسموں سے آپ راضی ہو جائیں، آپ سمجھیں کہ یہ بندہ بڑا سچا ہے اور یہ قسمیں مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین، کہ اے مسلمانوں تمہارے سامنے تو یہ قسمیں کھا کے تمہیں راضی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اس کے کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کرے، نہ کہ اپنے جیسے لوگوں کو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ چونکہ مسلمانوں کے پاس بیٹھ کر یہ اپنی بریت پیش کرتے تھے، اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتے تھے قسمیں کھا کر، تو اللہ پاک نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرما کے کہا کہ اے حبیب ان لوگوں کو اگر راضی کرنا تھا، اگر یہ ایمان والے تھے تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے فکر مند نہ ہوں بلکہ مجھے اور اے حبیب تجھے راضی کرے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے فضل ہی کی جگہ آئیں یردوہ، یہاں پر بھی واحد کی ضمیر لائی گئی ہے، نام پیچھے دو کا ہے، نام پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ضمیر آگے ایک ہے، تو کیا پتہ چلا کہ نہ وہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ اور اسی طرح بے شمار جگہوں پہ اللہ پاک نے اس حوالے سے بھی ذکر فرمایا، قرآن میں آیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کے رسول والمؤمنین اور ایمان والے ہیں۔ تو ہر جگہ پہ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جوڑ کر اپنے محبوب کا ذکر کیا اور نام دو لے کر ذکر ایک کیا، کہ رسول کا ذکر رب کا ذکر ہے اور رب کا ذکر رسول کا ذکر ہے۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں، یعنی اندر سے انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، اوپر سے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ دھڑکا کس بات کا ہے؟ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کسی وقت ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کوئی ایسی صورت نازل کر دے کہ ہمارا کچا چھٹا سارا سامنے آ جائے۔ یہ اندر سے انہیں ڈر تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ جو کچھ ہے سچ ہے۔ میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکی کہ سچ ماننے کے باوجود ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ حسد، نبی سے بغض، اور اس حسد اور بغض کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اندر سے انہیں سب پتہ تھا کہ یہ سچ ہے۔ تو وہ ڈرتے تھے کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے کہیں اللہ کوئی صورت اتار کے سارا کچھ ظاہر نہ کر دے۔ تو اے حبیب آپ انہیں فرمائیے استہزئوا، کہ تم ہنستے جاؤ، مذاق اڑاتے جاؤ، جو کر سکتے ہو کرتے جاؤ،
ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز کا تمہیں دھڑکا لگا ہوا ہے، جس چیز سے تم ڈرتے ہو، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، وہ کسی بھی وقت ظاہر کر دے گا۔ اور اگر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے محبوب اگر تم ان سے یہ پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے۔ تو ذرا ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس کھیلنے اور مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی رہ گئے؟ تمہیں اور کوئی چیز نہیں ملی کہ جس کا تم مذاق اڑاتے، جس کے ساتھ تم ہنسی کھیل کرتے؟ ہم نے کل غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا تھا نا، کس کس کو یاد ہے نام؟ غزوہ تبوک کے بارے میں کل آپ نے سنا تھا جی۔ تو جب وہاں کے لیے لوگ نکلے تھے تو منافقوں کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت سے لوگ بہانے بنا بنا کر پیچھے رہ گئے، تو یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مذاق اڑاتا تھا، اور مذاق کس طرح کہ انہیں پتہ تھا کہ روم اور شام یہ تو وہ سپر پاور ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور کو یہ ہرا لیں گے اور ان کے اوپر غالب آ جائیں گے؟ یہ ان کے نزدیک ایک مذاق تھا اور امپاسبل بات تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل نہ ہونے والی بات ہے، اس پر یہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ایک گروہ ایسا تھا کہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا تھا، مگر یہ جو مذاق اڑانے والے تھے ان کی باتیں سن سن کر یہ بھی ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ کیا تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی سیریس نہیں تھے ان باتوں میں، بلکہ ایسے ہی راستے کو ہلکا کرنے کے لیے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ راستہ آسانی سے کٹ جائے، لمبا راستہ ہے، سفر آسانی سے ہو جائے، اس لیے ہم مذاق کر کے ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، ورنہ حقیقت میں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو اللہ پاک نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا اتنا علم دیا ہے کہ جو لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کے بھی باتیں کرتے ہیں، میرے نبی کو ان کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی گستاخی کی یا کفر کی بات کرے، آپ اس بات کو سن کر یا خاموش ہو جائیں یا اس پہ رضامندی کا اظہار کریں، اگرچہ منہ سے کچھ نہ بولیں، تو ایسا کرنا بھی کفر ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کفر کی بات سن کر ہنسنے والوں کا ساتھ دینا یا ان کی بات سن کر خاموش رہ جانا، یہ بھی کفر ہے۔ ہمیں اپنی مجلسوں کی حیثیتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور باتیں کرنے والوں پر ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، کن لوگوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے اور کن لوگوں کو چھوڑ کر اٹھ جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم بہانے مت بناؤ، تم مسلمان ہو کر کافر ہو چکے۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں بھی تو اوروں کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا ہے کہ جس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں شرعی مجبوری کے بغیر ایسے کلمے کہے جو توہین والے اور گستاخی والے کلمے ہیں، یعنی اگر کسی کے لیے بھی بولے جائیں تو لوگ اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو بے عزتی سمجھتے ہیں، ایسا کوئی کلمہ بھی اگر کسی بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا، خواہ بولنے میں اس کی نیت گستاخی کی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا کہ نبی علیہ السلام کی توہین پائی جائے گی، گستاخی پائی جائے گی، اور دونوں صورتوں میں وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔
آگے چل کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں اور اپنی مٹھی کو بند رکھیں اور وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں، یہ اعمال خبیثہ میں اور بری نیتوں میں سارے برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کفر اور معصیت کا حکم دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور تصدیق سے منع کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، تو یقیناً یہ لوگ نافرمان ہیں اور ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ برائی کا حکم دینا اور نیکی کے کاموں سے روکنا اور نیکی کے کاموں سے دور کرنا یہ منافق کا کام ہے، یہ کسی ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بھی آج آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، گناہ کیا ہے؟ گناہ صرف یہی نہیں کہ معاذ اللہ وہ نبی کی گستاخی میں بات کرے، بلکہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کسی کی دوستی میں آپ کا دل نمازوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے، کسی بے روزہ دار کے ساتھ مل کر آپ بھی رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہوٹلوں پہ جا کے دل کو ہوٹلنگ کرتے ہیں، تو یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کو نیکی سے روک رہا ہے اور برائی کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں اور آپ اپنے من پسند ڈرامے یا فلمیں لگا کے بیٹھتے ہیں، تو وہ ٹی وی آپ کو برائی کی طرف ابھارنے کا سبب بنا ہے، یا جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی برائی کا سبب بنے ہیں اور نیکی سے روکنے کا سبب بنے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، بے حیائی والے لباس پہنتے ہیں اور آپ ان کی سوسائٹی میں جا کے ان جیسے ہو جاتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ ہیں جو آپ کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں اور اچھائی سے روکنے والے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ، وہ ماں باپ ہوں یا بہن بھائی یا رشتہ دار، جو آپ کو برے کام کرتے، عیاشی اور فحاشی کے کام کرتے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، وہ بھی وہ لوگ ہیں جو آپ کو برائی پر ابھار رہے ہیں۔ آج ماں باپ ہوں یا بہن بھائی ہوں، اولاد کو برے لباس پہنے ہوئے دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو جینز پہنا کے، پینٹیں پہنا کے خوش ہوتے ہیں، بال کٹوا کے، سروں کو ننگا کروا کے خوش ہوتے ہیں، تو وہ ماں باپ ہونے کے باوجود ان منافقوں سے بدتر ہیں جو برائی کی طرف بلانے والے۔ ان معاملات کو سمجھیے۔ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں، آپ میں سے بھی بہت سے بیٹھے ہوں گے، کہ اگر آپ کا بائی چانس بیٹا نیک ہو جائے اور وہ کسی نیک بندے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے داڑھی رکھ لے تو کئی مائیں کہیں گی تو کی مولوی بن گئے، آج تو نے داڑھی رکھ لی تجھے تو کسی نے رشتہ بھی نہیں دینا۔ جو ماں یہ سوچ رکھتی ہوگی، جو باپ یہ سوچ رکھتا ہوگا کہ نیکی کرنے والے اولاد کے خود مخالف ہو جائیں گے، بتائیے وہ کس میں شمار ہوں گے؟ وہ ماں باپ بھی اولاد کو برائی پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سود کی کمائی گھر لاتا ہے، رشوت کی کمائی گھر لاتا ہے اور لا کے اونچی اونچی کوٹھیاں بنا لیتا ہے، بنگلے بنا لیتا ہے اور اولاد کو وہی کھلاتا پلاتا ہے، تو یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی اپنے پوری نسل کو برائی کی طرف راغب کر رہا ہے، برائی پہ چلا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب کی حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے، جسے حضرت ابو امامہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ صحابہ سے پوچھا، صحابہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ حیران ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تم نیکی کو برائی سمجھنے لگ جاؤ گے اور برائی کو نیکی سمجھنے لگ جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ انہوں نے عرض کی اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس طرح بھی ہوگا؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ مجھے اپنی قسم ہے میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا، یہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان پہ ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ سمجھدار لوگ بھی ان فتنوں کو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ کن پر؟ جو اس کیٹاگری کے لوگ ہوں گے، یہ جو ابھی میں نے جتنی بیان کی ہیں، جب لوگ ان راستوں پہ چل پڑیں گے تو پھر ایسے ایسے فتنے نازل ہوں گے کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہوں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے فتنے، بیماریاں، مصائب، آلام جو ہمارے بڑوں نے کبھی نام تک نہیں سنے تھے، آج ہم ان سے دو چار ہیں، اس لیے کہ جو کائنات کے والی نے فرمایا وہ سب آج ہو رہا ہے۔ آخری بات آپ نے کیا فرمائی کہ جب تم برائی کا حکم دو گے، ظاہراً بائی آرڈر برائی کرواؤ گے۔ یہ بائی آرڈر برائی کیا ہے؟ آپ کو اگر کوئی نیک ساتھی، نیک دوست، نیک بیٹی مل جائے اور وہ برائی نہ کرنا چاہے تو آج کتنی مائیں ہیں، کتنی بہنیں، کتنے بھائی، کتنے باپ خود کہتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں تمہیں لے کے جا رہے ہیں وہ سوسائٹی ایسی نہیں کہ تم سر پہ کپڑا لے کے بیٹھے، وہ سوسائٹی ایسی نہیں کہ تم برقع پہن کے وہاں جاؤ، لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے، ہماری بے عزتی ہوگی، لہٰذا تم اچھی طرح سے اپنے بال سیٹ کر کے، سٹائل بنا کے، دوپٹہ اتار کے، جینز پہن کے، اس سوسائٹی کے مطابق لباس پہن کے جاؤ، ہماری عزت اس میں ہے۔ تو یہ نبی کا فرمان پورا ہو گیا ان بے غیرت والدوں کی طرف سے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں یہ لباس پہنا کے سوسائٹی میں جا کے پیش کیا۔ انہوں نے برائی کا حکم دیا نا۔ اور اولاد اگر نیک کام کرنا چاہ رہی ہے، ایک فطرتاً بیٹی یا بیٹا نیک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ برائی نہ کریں، تو باپ یا ماں خود کہیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا۔ آج سوسائٹی میں یہ نہیں پسند کیا جاتا، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں یہ کلچر نہیں ہے اور یہ لباس نہیں پہنا جاتا، لہذا تم نہیں پہنو گے۔ تو دونوں چیزیں آ گئی، برائی کا حکم بھی دے دیا اور بھلائی سے، نیکی سے روک بھی دیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے منافقوں، جس طرح تم سے پہلے لوگ جو تم سے زور میں، قوت میں، طاقت میں زیادہ تھے اور وہ اپنا اپنا حصہ برت کے چلے گئے ہیں نا، اسی طرح تم بھی اپنا حصہ برت رہے ہو جیسے اگلوں نے برتا، اور تم بےہودگی میں پڑے ہوئے ہو جس طرح وہ بےہودگی میں پڑے تھے۔ تو دیکھ لو جس طرح ان کے تمام اعمال اکارت اور برباد ہو گئے، بالکل اسی طرح تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، کچھ تمہارے لیے بھی نہیں بچے گا۔ تو سامعات محترم، ان ساری باتوں اور ان تمام آیات کے تفسیر کی روشنی میں اگر ہم مخلص ہو کر
یہ تمام چیزیں اپنی ذات پہ اپلائی کریں اور غور کریں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ہمارے اوپر صادق نہیں آتی۔ تو پھر سوچ لیجئے کہ ہم تو قرآن والے ہیں، صاحب قرآن کے غلام ہیں، قرآن ہمارے اوپر اترا ہے، اور جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور وہ لوگ اس کتاب کو اگنور کر دیں، اس کو نظر انداز کر دیں، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں، تو یاد رکھیے پھر ایسی قوم پہ اللہ کے وہ عذاب آتے ہیں جن کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر ہم آج بھی ان سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا را ان تمام باتوں پہ غور کیجئے، ان تعلیمات کو اپنے لیے سعادت اور رحمت سمجھ کر اپنائیے، اور برائیوں سے سچی توبہ کر لیجئے۔ اپنی اولادوں کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس پلیٹ فارم کی طرف لے آئیے جہاں حیا ہے، جہاں عزت ہے، جہاں توقیر ہے، جہاں شرم ہے، جہاں پاکیزگی ہے، جہاں تقدس ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اس راستے پہ چلائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔